أبا عبد الله يا أبا عبد الله. مائک والے بھائی سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے گا. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. عزیزان گرامی قدر سورہ حشر کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. اہل بیت اطہار السلام کا ذکر کیا گیا اور بیان کیا گیا ہے کہ کچھ ایسے بندگان خدا ہیں کہ جو اپنے نفس کو مارتے ہیں، اپنی ضروریات کو ختم کرتے ہیں اور دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جبکہ وہ خود اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں. انہیں بھی پیاس لگتی ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، لیکن اپنی بھوک کی قربانی دیتے ہیں تاکہ کوئی دنیا میں بھوکا نہ رہے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو شخص اپنے نفس کو مارے گا پروردگار کے نزدیک وہی فلاح یافتہ ہوگا. دیکھیں یہ آیت ہمارے یہاں بہت دفعہ ممبروں سے بیان کی جاتی ہے اور الحمدللہ ہمارے بچے کو معلوم ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک کی شان میں اہل بیت اطہار السلام کی شان میں نازل ہوئی. لیکن آپ یقین جانیے گا ہمارے اتنی محرم کی مجالس کے باوجود اور اتنے اتحاد کی فضا ہونے کے باوجود بھی عوام تو عوام علماء کی حالت ہے کہ ہم خود ایک ٹی وی چینل پر جب گئے تھے اور عام طور پر نشریات کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوتا ہے، تو چونکہ اس دن 19 رمضان تھی یا 21 رمضان تھی اور جو شو کے پروڈیوسر تھے انہوں نے چاہا کہ اس دن سورہ کا انتخاب کیا جائے تو سورہ دہر کا انتخاب ہو اور بطور خاص ان آیات کی تلاوت کی جائے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور بعد میں ڈسکشن کی جائے تو بتایا جائے کہ یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جن کی آج تاریخ شہادت ہے یا شب ضربت ہے، جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی اور ہم نے اس کی تلاوت کی. تو اس سیٹ پر آنے والے بہت ہی نامور ہمارے اہل سنت بھائی، اہل سنت عالم دین، انہوں نے چونکہ ہم اس وقت پہنچے نہیں تھے، جب ان سے مشورہ لیا گیا تو کہا کہ بھائی مجھے تو نہیں معلوم کہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، اختلافی موضوع ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے، ایک سادہ سی کوئی آیت پڑھ دیجئے. تو جب ہم اس سیٹ پر پہنچے اور ہم نے وہاں پر جا کر ہم سے معلوم کیا گیا تو کیا اس کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ آیت اہل بیت کے علاوہ بھی کسی اور کی شان میں نازل ہوئی ہے. تو ہم نے کہا کہ اگر اختلاف پایا جاتا ہے تو میرا چیلنج ہے کہ اپنی ہی کسی کتاب سے کوئی ایسی روایت لے کر آئیں کہ اہل بیت کے علاوہ یہ کسی اور کی شان میں نازل ہوئی.
یہ آیت صرف اور صرف ان 4 ہستیوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اور جن میں 5ویں حضرت فضہ سلام اللہ علیہ بھی۔ وہ 4 ہستیاں کون ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے آیت نازل ہوئی۔ تو جب اس آیت کے بارے میں اب تک عام مسلمانوں کا اور حتیٰ بڑے بڑے علماء کا یہ نظریہ ہے کہ شاید یہ اہل بیت کے شان میں اور شاید نہیں ہے، تو جو آیت میں نے آپ کی خدمت بیان کی ہے اس کا تو پس منظر بھی انصار کے بارے میں ہے، انصار کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر یہ آیت اہل بیت کے شان میں آئی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اسی دن، اسی پروگرام میں، اسی عالم دین نے جس نے کہا تھا کہ سورہ دہر کی آیت اختلافی ہے، اسی دن اسی عالم دین نے اسی آیت کے ذیل میں واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے نام نہیں یاد ہے وہ کس صحابی کا واقعہ ہے، لیکن واقعہ اس طریقے سے تھا کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک فقیر، ایک نادار آیا، اس سے کہا میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ پیغمبر نے اپنی ازواج کے حوالے کیا، ازواج نے کہا کہ ہم خود بھوکے ہیں، ہمارے لیے خود کھانے کے مسائل، ہم کیسے کسی کی کفالت کر سکتے ہیں؟ تو کسی صحابی کے گھر پر اسے بھیجا گیا، اور اس صحابی نے اپنی زوجہ کو یہ کہا کہ جو بھی گھر کے اندر لے کر آ جاؤ۔ کہا گھر کے اندر تو صرف ہمارے بچوں کے لیے کھانا موجود ہے، کیا کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے کھانا لے کر آ جاؤ، میرے لیے صرف برتن لے کر آ جانا، میں برتن پہ صرف اپنے چمچ ہلاتا رہوں گا، وہ یہ سمجھے گا کہ رات کا اندھیرا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، میں بھی کھا رہا ہوں، اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میزبان نہیں کھا رہا۔ اور کہا کہ بچوں کو سلا دینا تاکہ بچوں کو بھوک نہ لگے۔ اتنا زیادہ قربانی کرنے والے تھے اصحاب رسول، اتنا زیادہ جافشانی کرنے والے تھے صحابہ کرام نے۔ جب وہ یہ واقعہ پورا سنا دیا، میں نے کہا کہ جس صحابی کا ہم نے نام لیا ہے وہ کوئی اور صحابی نہیں، ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اتنی کم آگاہی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اہل بیت کے حوالے سے کہ قرآن مجید کی آپ کو ہر آیت کے اندر جب فضیلت نظر آئے گی تو اس میں کہیں نہ کہیں جا بجا آپ کو آیت کے اندر واقع ملے گا کہ شان نزول اس کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے۔ اب دیکھیے ہمارا موضوع ہے اہل بیت سرچشمہ خیر و برکت، ہر برکت اور خیر انہی سے صادر ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کا مجھے سہارا لینے دیجئے کہ جو ہمارے ممبر سے بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے اور اس موضوع کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جس سے ہمارے یہاں بہت سارے دیگر نتائج بھی نکالے جاتے ہیں، بالکل صحیح ہے وہ اپنے مقام پر، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی اور نبی ایک ہی نور سے ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے نفس ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ علی اور نبی یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جو اس امت کی سید و سردار ہیں۔ صحیح ہے، ابوا باپ ہیں، سید و سردار ہیں، یہ سربراہ ہیں۔ لیکن اس سے ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ دیکھیں حضرت علی مرتضیٰ کو نبی اکرم کو بھیجا گیا دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے، سید و سردار بنا کے بھیجا گیا تاکہ یہ رول ماڈل ہیں، ان کو دیکھو عمل کرو۔ آج تو دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، کہتی ہے کہ ساری معلومات ایک رپورٹ کے اندر آ جائے گی، کوئی سوال کرو، کوئی مسئلہ معلوم کرو، وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد وہ چیز پیش کرے گا جو 100% کریکٹ ہوگی۔ تو جب انسان نے ایسی مخلوق ایجاد کر لی ہے تو کیا خالق کائنات ایسی مخلوق ایجاد نہیں کر سکتا تھا؟ سوال ہمارا یہ ہے نا، میں بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب کا سوال کر رہا ہوں کہ کیا ضرورت تھی کہ پروردگار پیغمبر کو اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو انسانوں کی صورت میں بھیجتا؟ بہتر یہ تھا کہ کسی روبوٹ ہی کو بھیج دیتا۔ روبوٹ ہوتا وہ ہمیں بتاتا رہتا نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے، روزہ اس طریقے سے رکھنا ہے، حج اس طریقے سے کرنا ہے، خمس زکوٰۃ اس طریقے سے نکالنا ہے، ماں باپ کی عزت اس طریقے سے کرنی ہے، ہر اخلاقی بات کو وہ روبوٹ ہمیں سمجھا رہا ہوتا۔ پروردگار کیا نہیں کر سکتا؟ جب انسان کر سکتا ہے تو خالق خدا خالق انسان نہیں کر سکتا؟ پروردگار یہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، پھر کیوں نہیں کیا؟ اب اس حدیث کو سمجھیے کہ اس حدیث کے اندر ایک اور نقطہ کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ باپ روبوٹ کی طرح نہیں ہوتا جو صرف صحیح اور غلط کی طرف نشاندہی کر دے، بلکہ باپ کے اندر اپنی اولاد کے لیے درد دل ہوتا ہے۔
یہ اگر آپ نے جملہ سمجھ لیا تو پھر علی علی ہے. یہ جو درد دل انسان کے اندر ہوتا ہے یہ روبوٹ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا, یہ فرشتوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا, یہ ملائکہ کے اندر بھی پیدا نہیں ہو سکتا. ایسا نہ سمجھے گا کہ میں نے خطابت میں آگے جملہ عرض کر دیا. جب شب ہجرت کو علی یہ مرتضیٰ بستر رسول پر سوئے تو پروردگار نے جبرائیل اور میکائیل کو بلایا اور کہا کہ ہم نے تم دونوں کو بھی بھائی بھائی بنایا ہے, کیا تم میں سے کوئی اپنی جان کو دوسرے بھائی کے لیے فدا کر سکتا ہے؟ ملائکہ ہیں, نیکیوں کا سر چشمہ ہیں, ہر طرح کا خیر ان کے اندر موجود ہے, لیکن اس کے باوجود روایت میں آپ کے سامنے دیکھ کر پیش کر رہا ہوں کہ جبرائیل نے کہا میں اپنی جان میکائیل کے لیے نہیں دے سکتا, میکائیل نے کہا میں اپنی جان جبرائیل کے لیے نہیں دے سکتا. کہا یہ تم دونوں فرشتے ہو جو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتے, اور وہ دو بھائی علی اور نبی ہیں, علی اپنی جان نبی کے لیے دینے کے لیے بستر رسول پر سو جاتے. علامہ اقبال نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کو روبیا. تو فرشتے تو ہیں لیکن جو درد دل ہے انسان کے اندر وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے, بالخصوص جو درد باپ کے لیے, باپ کے اندر اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے. اور یہ تو باپ کا لفظ استعمال کیا کیونکہ بات مرد کی جا رہی ہے, علی و نبی کی بات کی جا رہی ہے, ورنہ ان کے اندر جو محبت ہے وہ ماؤں سے زیادہ محبت ہے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں علی اور نبی اپنے چاہنے والوں کے لیے, بلکہ ایک کم ہے تعداد. میں آپ ہی کی مثال میں اپنی مثال پیش کروں, اگر میری اولاد 2-3 مرتبہ میرا کہنا نہ مانے تو پھر دل نہیں چاہتا کہ ان سے بات کی جائے. 2-3 کو آپ بڑھا لیجئے, ملٹیپلائی کر لیجئے, 10 گنا زیادہ, 20 گنا زیادہ. اگر نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہیں, حتیٰ نوبتیں تو یہ بھی آ جاتی ہے گھر سے نکال دیا جاتا ہے, شکل نہیں دیکھی جاتی ہے, خوشیوں میں بلایا نہیں جاتا, حتیٰ لوگ جنازوں میں نہیں آتے. تو دنیا کا باپ بھی ہو, سگا باپ, سگی ماں بھی ہو, تب بھی وہ اپنی اولاد کو دور کر دیتی ہے. یہ علی اور نبی ہیں اور یہ ان کے پاک حسین ہیں. ہور جیسا بار بار آ کر نافرمانی کر رہا ہے, بار بار آ کر راستہ روک رہا ہے, لیکن جب ایک مرتبہ سچی توبہ کر لی تو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے ہور تو دنیا اور آخرت دونوں میں میرا بھائی ہو گیا. عظمت امام حسین پر بلند تر صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ جو محبت اہل بیت کو اپنے چاہنے والوں سے ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی محبت ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص تحفہ لے کر آیا, کہ مولا یہ تحفہ قبول فرمائیے. مولا نے اس تحفے کے جواب میں تحفہ دیا. اور کبھی کبھار لوگ جاتے ہیں کربلا زیارت کرنے کے لیے, مشہد زیارت کرنے کے لیے, مدینہ زیارت کرنے کے لیے. پروردگار ہم سب کو ان تمام مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. تو کچھ جو حساس مومن ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں اتنا پیسہ خرچ کر کے کربلا آیا ہوں زیارت کرنے کے لیے تو میری زیارت مولا نے قبول کی بھی یا نہیں کی. یہ سوال ہوتا ہے. مولا نے بتائیے کہ جو میں نے سلام پیش کر دیا وہ ٹھیک سلام پیش کر دیا ہے, میرا سلام پہنچ گیا؟ میں کہوں گا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تم کوئی ایک عام مسلمان کو بھی سلام کرتے ہو تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ تمہیں جواب سلام دے. ایک عام مسلمان کو سلام کرنے کے بعد اس پر جواب سلام واجب ہو جاتا ہے, تو وہ جس کی وجہ سے اسلام قائم ہے, وہ جو کل ایمان ہے, وہ جو امیر کائنات ہے, وہ جو جنت کا بادشاہ ہے, وہ جو قیامت اور محشر کا سردار ہے, جب اس کی خدمت میں ان کا چاہنے والا سلام پیش کرے گا ممکن نہیں ہے کہ وہ جواب سلام نہ دیں. صحیح ہے کبھی کبھار ہمارے اندر کوتاہی رہ جاتی ہے اور آسان نہیں ہے ابراہیم مجاب بننا, کہ یہاں سے سلام ہو تو وہاں سے جواب آئے وعلیک السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام ہو. اور اس آواز کو صرف ابراہیم مجاب نے نہیں سنا ہے, کربلا کے ہر شخص نے اس جواب کو سنا.
تو ابراہیم مجاب تو بہت کم ہوتے ہیں. مولا ہم تو ایسے نہیں ہیں, نہ مقدس اربیلی ہے, نہ علامہ حلی ہیں, نہ شیخ توسی ہیں. ہم تو ایک ادنا سے آپ کے فقیر غلام ہیں, سارا سال آپ سے دور رہتے ہیں, محرم میں آپ کے قریب آ جاتے ہیں. کیا ہمیں بھی آپ قبول کریں گے؟ مولا فرمائیں گے کیوں نہیں, میرا دسترخوان تیرے لیے بھی بچھا ہوا ہے. جب کوئی ایک چھوٹا سا تحفہ بھی امام کے لیے پیش کرتا ہے, یاد رکھیے گا کہ امام بغیر اسے تحفہ لوٹائے جانے نہیں دیں گے. یہ تو ہمارے یہاں حجابات پڑے ہوئے ہیں, ورنہ یاد رکھیے گا یہ حجابات ہٹ جائیں تو ہر مولا رضا کی زیارت پر مولا رضا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ کیوں میں نے جملہ کہا ہے؟ مولا رضا کی حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ ہماری زیارت پر آتا ہے, یاد رکھے ہم 3 مرتبہ اس سے ملاقات کے لیے آئیں گے. ایک مرتبہ ہماری دنیا میں زیارت کرنے کے لیے آیا ہے, ہم 3 مشکل مرحلوں پر اس کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. جب اس کی روح قبض کی جا رہی ہوگی ہم اس کے پاس موجود ہوں گے, جب اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا ہم اس کے پاس موجود ہوں گے, اور جب وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا ہم اس کے پاس موجود ہوں گے. کیا چاہیے چاہنے والے کو؟ تو یہ بہت زیادہ شفیق ہے. امام حسن کی خدمت میں تحفہ رکھا گیا. امام حسن نے کہا کہ یہ میری طرف سے بھی تحفہ ہے, اور جو تحفہ امام حسن نے پیش کیا, روایت کے اندر جملہ موجود ہے کہ اس نے 1000 درہم دیے تھے. جو امام حسن نے تحفہ واپس کیا وہ 20,000 درہم کا تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ تھک تو نہیں رہے؟ تھوڑا تھوڑا سا بولیے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہاں بلائی موجود ہیں. اور میں یہ عرض کروں کہ یہ دنیا تھی جو محدود ہے, اس محدود دنیا میں امام محدود تحفہ ہی واپس کر سکتے تھے. توجہ رکھیے گا, میں بہت لطیف نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. ورنہ اگر آخرت کا معاملہ ہوتا تو 1000 کے بدلے صرف 20,000 نہیں دیتے, 1000 کے بدلے 1000 واپس کرتے. اور یہ بھی واقعات کے اندر ملا ہے, جب کسی نے دیکھا ہے امام نے تحفہ دیا, لوٹایا, امام نے ایک اور بہترین انداز میں تحفہ کہنے لگا کہ مولا آپ نے دیا تو بہت زیادہ ہے لیکن کچھ اور اضافہ کیجئے. تو امام نے فرمایا یہ دنیا محدود ہے, ہمارے پاس بھی محدود دنیا رکھی گئی ہے, اگر تم آخرت میں آتے اور مانگتے تو ہم تمہیں لامحدود عطا کرتے. اللہ یا اللہم صلی علی. امام نے 20,000 کا تحفہ اس کے سامنے رکھا, پھر ایک اور بات کی. فرمانے لگے, ایک امتحان بھی لیا اس کا, کہنے لگے کہ میں ایک اور آپشن دے رہا ہوں تجھے, تو چاہتا ہے تو یہ 20,000 درہم کا مال ہے یہ اپنے پاس رکھ, تو نے تحفہ دیا ہے, میں اس کا احسان کا بدلہ احسان سے چکانا چاہتا ہوں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسا علم موجود ہے, ایسی حکمت کی باتیں موجود ہیں کہ اگر وہ علم تو میرے ساتھ سیکھے گا تو اپنے شہر جا کر کسی دشمن اہل بیت کو محب اہل بیت بنا سکے گا. کیا چاہتا ہے, وہ علم چاہتا ہے یا یہ مال چاہتا ہے؟ کیا لگا کہ مولا وہ علم مجھے دے دیجئے. جب علم مولا سے دینے کا تقاضا کیا, مولا نے فرمایا میں علم بھی دوں گا اور یہ مال بھی لے کر جا. جب تجھے انتخاب کرنے آتا ہے چیزوں کو تو پھر ہمارا حساب بھی بے حساب ہوگا, ہماری عطا بھی بے حساب ہوگی. تجھے معلوم ہے کہ کس چیز کا انتخاب کرنا چاہیے, اس لیے تو نے علم کا انتخاب کیا, ہماری طرف سے اس انتخاب کے اوپر تیری تعریف ہے اور تجھے مال بھی دے دیا. جب امام نے اسے وہ علم سکھایا, پہنچا اپنے شہر جانے کے بعد جو ناسبی شہر کے اندر موجود تھا اس سے مناظرہ کیا, جو معلومات امام نے فراہم کی تھی ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اس کو جوابات دیے. جوابات کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دشمن اہل بیت محب اہل بیت میں تبدیل ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد آیا امام کی خدمت میں, اور امام حسن کی خدمت میں آ کر پورا ماجرا بیان کیا. کہا مولا آپ نے جو علم دیا تھا اس کے کیا کہنے, میں نے وہ سامنے رکھا, فوراً سے تبدیل ہو گیا اور پھر وہ مومن بن گیا, آپ کا چاہنے والا بن گیا.
امام نے فرمایا جو عمل تو نے انجام دیا ہے اس کی وجہ سے صرف اس کو تو نے ہمارا دوست نہیں بنایا بلکہ تو خود خدا کا دوست بن گیا. تو خدا کا دوست بن گیا, رسول خدا کا دوست بن گیا, ہم اہل بیت کا دوست بن گیا, مومنین کا دوست بن گیا اور تمام ملائکہ اور فرشتوں کا دوست بن گیا. تو معصومین کی عطا بے حساب ہے. تھوڑا سا انسان قدم آگے بڑھائے گا یہ بہت عطا کرنے والے ہیں. اور اب آئیے اس ایک اور مرحلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں جس طریقے سے ماں باپ کبھی کبھار اپنے بچے کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسے روکتے ہیں, منع کرتے ہیں, کبھی کبھار غصہ ہو جاتے ہیں. یہ جو غصہ ہونا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب سے وہ باپ نہیں رہا, نہیں, باپ ابھی بھی ہے, محبت ابھی بھی کم نہیں ہوئی ہے. باپ چاہتا یہ ہے کہ میں جیسے اپنی اولاد کو اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہوں میری اولاد ویسی اعلیٰ بن جائے, اس لیے کبھی کبھار وہ ڈانٹتا بھی ہے. مارنے کی اجازت نہیں ہے, آپ تھوڑا سا غصہ ہو سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن مارنے کی اجازت نہیں ہے. معصومین کی زندگی میں بھی ایسے واقعات نظر آتے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا علی ابن یختین جو ہر مرتبہ آیا کرتے تھے ساتھ سرکار کی زیارت کرنے کے لیے, ایک مرتبہ جب زیارت پر پہنچے ساتھ امام فرمایا میرے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے. کہ مولا آپ تو ہمیشہ مجھے گلے لگایا کرتے تھے, ہمیشہ مجھے قریب بٹھایا کرتے تھے, آج آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے, بات کیا ہے؟ آپ کو واقعہ پورا معلوم ہے اس لیے میں پورے واقعے کو تکرار نہیں کروں گا, اس سے ملتے جلتے ایک اور واقعہ موجود ہے وہ آپ کی خدمت پیش کروں. امام نے بیان فرمایا کہ ایک میرا بندہ ہے مومن آیا تھا تیرے پاس اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے, تو نے کہا تھا کہ تیرے پاس وقت نہیں ہے. یاد رکھ اگر تو ہمارے کسی چاہنے والے کو کہتا ہے کہ میرے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے, گویا ایسے ہے کہ جیسے تو نے اس کو نہیں ہمیں کہا ہے کہ ہمیں تیرے لیے وقت نہیں, جیسے تو نے ہمیں کہہ دیا ہے. اگر تو نے ہمیں کہہ دیا تو پھر ہمارے پاس بھی تیرے لیے وقت نہیں. پھر گیا, توبہ کی, استغفار کیا, اس مومن کو راضی کیا اور پھر امام کی خدمت میں آیا تو امام کا دروازہ پہلے ہی سے اس کے لیے کھلا تھا. اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہمارے آپ کے 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نظر آتا ہے. شیعوں کا ایک وفد قافلہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا. جب امام کی دہلیز پر پہنچا کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. خادم باہر موجود تھا, اطلاع اندر جا کر دی. امام رضا نے فرمایا کہ ان سے کہو یہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے امام ان سے ملاقات نہیں کر سکتے. خادم آیا, جملے کہے, ذرا تصور فرمائیے گا, ہم جاتے ہیں نجف اشرف مولا کی زیارت کرنے کے لیے. بعض زائرین مولا کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ جو موجودہ وقت میں مرجع تقلید ہیں جیسے آیت اللہ سستانی, ان سے بھی ملاقات کرنے کا شوق رکھتے ہیں, لہٰذا ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. فرض کیجئے میں امام کی بات اگر آیت اللہ سستانی بھی کسی قافلے کو یہ کہہ دے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو, ہم تم سے ملاقات نہیں کریں گے, تو انسان کتنا اندر سے گلٹی فیل کرتا ہے کہ ہم سے کون سی خطا ہو گئی ہے, ہم نے کون سے غلط کام کر دیا ہے کہ آگے اس طرح کا جملہ کہہ رہے ہیں. تو ایک مرجع تقلید بھی ہو وہ یہ جملہ کہہ دے تو عام مومن برداشت نہیں کر سکتا کہ امام معصوم نے فرمایا تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. یہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ چلے گئے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا حساب و کتاب رکھنے والے ہوتے ہیں, ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آئے تھے مولا کے پاس, مولا نے خود بھیج دیا ہے, ہم چلے گئے, اب دوبارہ تھوڑی جائیں گے مولا کے پاس, ہم نے حساب کتاب لگایا ہے. ہم آئے تھے مولا کے پاس, مولا نے بھیج دیا, اب ہم گھر کے اندر ہی بیٹھے رہیں گے. انسان یہ سوچے کہ کیوں مولا نے رد کیا ہے, کیوں مولا نے دھتکارا ہے, کیوں خدا نے طرد کیا ہے. اس غلطی کی پیچھے جائیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور پھر کوشش کریں کہ مولا کے دربار میں حاضر ہوں. بہت اس کے لیے محبت چاہیے اور جگر چاہیے کہ بار بار انسان مولا کی خدمت میں جائے. نہیں, مولا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے مجھے بتائیے, میں اصلاح کروں گا. یہ ان مولائی شیعوں میں سے تھے, آئے دوبارہ سے مولا کی خدمت میں ہیں. خادم جا کر مولا سے کہو کہ دوبارہ سے ہم ملنے کے لیے آئے ہیں, ہمارا سلام قبول کیجیے, ہمیں ملاقات کرنے کا شرف دیں. امام نے وہی جملہ شاہ فرمایا, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ان سے کہو کہ ہم ملاقات نہیں کریں گے. پھر چلے گئے. تیسرے دن دوبارہ آئے.
اچھا اکثر واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ تین مرتبہ سے زیادہ امام رد نہیں کرتے ہیں، لیکن اس واقعے کے اندر روایتی کہتی ہے یہ لوگ 30 مرتبہ امام کے پاس آئے اور 30 مرتبہ امام نے بھیج دیا، یہاں تک کہ جب آخری دن آ گیا اور آخری دن امام سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو خادم سے کہا کہ اپنے مولا سے کہو اب ہم اپنے وطن جانے والے ہیں، اگر آج بھی ملاقات نہ کی، اپنا چہرہ نہ دکھایا تو ہم بغیر زیارت کے چلے جائیں گے۔ مولا سے کہو کہ ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھا دے، ایک مرتبہ ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ خادم آیا مولا کی خدمت میں، کہا کہ وہ آخری دن ہے، یہ جانے والے ہیں، کیا جواب دوں میں؟ مولا نے فرمایا اب انہیں آنے کی اجازت دے دو۔ ہائے ہائے ہائے، آنے کی اجازت دے دو۔ ان کو اجازت مل گئی، مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے تو اپنی توبہ پیش کی، مولا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ ناراض کیوں ہم سے ملاقات نہیں کی، اور اگر ہم سے واقعا غلطی ہو گئی ہے تو پھر آخری دن ہم نے کیا توبہ کر لی ہے، کون سا عمل کر لیا کہ آپ کو پسند آ گیا، آپ نے ہمیں بلا لیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ امام رضا نے شاہ فرمایا تمہاری غلطیاں ابھی تک جاری ہیں، تمہارے گناہ ابھی تک جاری ہیں، اور ان گناہوں کے باوجود تم ہمارے دروازے پر آ کر یہ کہتے رہے کہ ہم امام رضا کے شیعہ ہیں۔ شیعہ ہمارا ہو نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ ہر گناہ سے بچنے والا ہو۔ اگر تم گناہ کر رہے ہو اور ساتھ میں اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہو، تم شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اور آخری دن آنے کی میں نے اس لیے اجازت دے دی تاکہ تم یہ پیغام میرا لے کر جاؤ اور سارے شیعوں تک پہنچا دو کہ اگر کوئی شخص حرام کر رہا ہو اور ساتھ میں اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہو، وہ شیعہ کہنے کے قابل نہیں ہے۔ امام نے اصلاح فرما دی۔ اصلاح فرمانے کے بعد اب باپ ہے نا امت کے، چاہنے والوں کے لیے باپ جیسی محبت ہے۔ کیا فرمایا؟ اب سنیے گا جملہ، امام رضا کا جملہ جو دلوں کو توڑ دینے والا ہے۔ امام رضا نے فرمایا اپنے خادم سے مخاطب ہو کر، کہا اے خادم یہ بتاؤ یہ کتنی مرتبہ ہمارے پاس آئے تھے؟ کہ مولا یہ آپ کے دروازے پر 30 مرتبہ آئے تھے۔ امام نے شاہ فرمایا اگر یہ 30 مرتبہ ہم سے ملاقات کے لیے آئے تھے، میری طرف سے تم ان کے دروازے پر 60 مرتبہ جانا اور کہنا امام رضا نے تمہیں سلام پہنچایا، امام رضا نے تمہیں سلام پہنچایا، امام رضا نے تمہیں سلام پہنچایا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے رد کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو آنکھ کر دیا ہے۔ کبھی بھی مولا آنکھ نہیں کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا غضبناک ہوتے ہیں، اگر ناراض ہوتے ہیں تو اس ناراضگی کے اندر بھی ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ہر باپ اور ماں دیکھنا چاہتی ہے اپنی اولاد کو کہ ترقی کرے، اسی طریقے سے ہمارا ہر امام دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا ترقی کرے۔ اس لیے امام کبھی کبھار تھوڑے سے سخت الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اصلاح ہو سکے، ورنہ امام کا دروازہ بہت وسیع ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے سنا ہے جنگ جمل بھی ہوئی ہے، جنگ صفین بھی ہوئی ہے، جنگ نہروان بھی ہوئی ہے۔ عام طور پر ہم جب جنگوں کو سن رہے ہوتے ہیں تو مقابلے کو سننے کے بعد محسوس ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ مولا کو بس نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کبھی کبھار بعض ذاکرین اور الحمدللہ ہر ایک کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن بولتے وقت اس طرح سے بول جاتے ہیں کہ جیسے مولا کو پسند ہے زیادہ سے زیادہ دشمنوں کو واصل جہنم کرنا۔ کبھی بھی مولا کو پسند نہیں ہے۔ مولا یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر دشمن میرا دوست بن جائے۔ مولا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا ہر نافرمان فرما بردار بن جائے۔ جب پیغمبر سے جنگ کے اوپر جنگیں کرنے والے بڑے بڑے سردار فتح مکہ کے موقع پر معافی مانگتے ہیں تو پیغمبر نہیں فرماتے تم نے اتنی جنگیں کی، مجھے معلوم ہے اندر سے تم ابھی بھی مسلمان نہیں ہوئے، تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ گلے لگائے اپنے دشمنوں کو۔ یہی کیفیت مولا متقیان کی ہے۔ اخذ رسول تھے نبی مولا متقیان۔ اس لیے جنگ نہروان کے موقع پر روایت یہ کہتی ہے کہ جنگ نہروان کے موقع پر دشمنان اہل بیت کی، دشمنان علی کی تعداد 12,000 کی تھی، اور جب یہ مولا کے مقابلے پر کھڑے ہوئے مولا نے نہیں فرمایا اے مالک تیار ہو جاؤ، میثم تیار ہو جاؤ، حبیب تیار ہو جاؤ، محمد ابن ابی بکر تیار ہو جاؤ، حسن حسین تیار ہو جاؤ، ان پر ٹوٹ پڑو، سب کو واصل جہنم کرو۔
نہیں فرمایا، بلکہ وہی طریقہ اختیار کیا جو نبی نے اختیار کیا تھا، اور وہی طریقہ پھر آگے چل کر مولا حسین نے عاشور کے دن اختیار کیا جو مولا علی نے کیا تھا۔ جنگ سے پہلے خطبہ بیان کرتے ہیں، اپنی پہچان کرواتے ہیں، مجھے پہچانو کون ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کرنے کی وجہ سے تم میرے مقابلے پر آنے کی وجہ سے اپنی عاقبت خراب کر بیٹھو، اس لیے تم اپنی اصلاح کر لو، میں تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے بھی یہی کام کیا تھا۔ اور ہم کربلا کے لیے اگر سنتے رہتے ہیں کہ ایک ہور نے توبہ کی تھی اور امام حسین کے لشکر میں آئے تھے، تو ایک ہور نہیں تھے جنہوں نے توبہ کی تھی، کتابیں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہور کی طرح 32 اور افراد تھے جو یزیدی لشکر سے نکلے تھے اور حسینی فوج میں شامل۔ 32 افراد نے توبہ کی تھی۔ یہ توبہ کب کرے گا انسان؟ جب اس کو موقع دیا جائے، اس کے سامنے حقائق کو رکھا جائے، پیار محبت سے بات کی جائے، تو خود بخود انسان کے ایمان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جوش پیدا ہوتا ہے۔ مولا متقیان کھڑے ہوئے جنگ نہروان کے موقع پر، کہا اے مسلمانوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ یہ جنگ نہروان کے لوگ وہ ہیں جو سارے قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، یہ بڑے مسلمان، بڑے متقی پرہیزگار آدمی تھے، لیکن بس ایک بات پر اڑ گئے تھے کہ کیوں حکمین کے فیصلے کو قبول کیا گیا، کوئی حکم نہیں چلے گا سوائے قرآن کے، سوائے اللہ کے۔ ان کی اپنی لاجک تھی، جو بزرگان ہیں وہ جانتے ہیں سارے مسئلے کو، کہ سیاست کے اندر، دنیا کے اندر ضروری ہے کہ کوئی انسان ہو جو لوگوں کی ہدایت کرے، جو انسان ہو جو لوگوں کی رہنمائی کرے اور حکومت کرے۔ مولا متقیان تشریف لا اور فرمانے لگے کہ کیا تم نے نبی سے یہ نہیں سنا تھا کہ نبی نے میرے بارے میں فرمایا تھا، یا علی حربک حربی وسلمک سلمی، اے علی جو تجھ سے جنگ کرے گا وہ تجھ سے نہیں مجھ سے جنگ کرے گا۔ پہچانو تم کس سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا تھا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے محبت کر نہیں سکتا مگر وہ جو مومن ہو، اور تجھ سے دشمنی رکھ نہیں سکتا مگر وہ جو منافق ہو۔ تم کس کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے ہو؟ اپنا پورا تعارف پیش کیا۔ جب تعارف بیان کر دیا پھر سوال کیا، اب تم میں سے کون ایسا ہے جو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جو مجھ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا اور راہ حق کی طرف آنا چاہتا ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 12,000 کے لشکر میں سے 4,000 لوگوں نے توبہ کر لی۔ نہیں چاہتے مولا کہ بلا وجہ تلوار چلائیں، یہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت کی طرف لے کر آؤ۔ وہ اور ہوتے ہیں جو دیواروں کو سیاہ کرتے ہیں کافر کافر کے نعروں سے، ہم وہ ہیں جو بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے ہیں، علی اور نبی بھائی بھائی ہیں، شیعہ اور سنی بھائی بھائی۔ اللہ ہمارے اماموں کا کردار اور ہے، دوسروں کا کردار اور ہے۔ جب دیکھا مولا نے کہ ان پر ہماری بات کا اثر ہو رہا ہے، 4,000 کا لشکر جب الگ ہو گیا، پھر دوبارہ سے امام کھڑے ہوئے، پھر ایک اور خطبہ بیان کیا۔ اب اس خطبے کے اندر دوبارہ سے اپنا نیا تعارف پیش کیا۔ اب مولا کے فضائل کم تھوڑی ہیں، سال ہا سال سے خطیب آ رہے ہیں، مجلسیں پڑھ رہے ہیں، ممبر سے فضائل بیان ہو رہے ہیں، وہ فضائل ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو فضائل کے ایک اور گوشے کو شروع کیا، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بھائی ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، پورا اپنا تعارف پیش کیا۔ پھر مولا کے اس فرمان کی وجہ سے 8,000 کا لشکر جو کھڑا تھا اس میں سے بھی 4,000 نے توبہ کر لی۔ پھر مولا تشریف لے گئے ممبر پر۔ ممبر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے خطاب فرما رہے تھے، پھر مولا نے اپنے خطاب کو شروع کیا۔ پھر وہ جو 4,000 باقی رہ گئے تھے چاہتے تھے کہ ان کو بھی اپنا بنا لیں اور ان کو بھی تبلیغ کرنا شروع کیا، اپنی پہچان کروانا شروع کی۔ اور جب مولا نے پورے اپنے فضائل 3 مرتبہ ان کے اوپر حجتیں تمام کر دی، اب اس 4,000 کے لشکر میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکلا۔ پتہ چل گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اور پھر بھی مولا نے جنگ کا آغاز نہیں کیا، وہاں سے جنگ کا آغاز ہوا تو مولا نے جواب دیا۔ بالکل یہی انداز آپ کو کربلا میں دکھائی دے گا۔ مولا جگہ جگہ پر خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، پہچانو میں کون ہوں، کس کے خون کو تم اپنے تلوار سے رنگین کرنا چاہتے ہو۔ اور بہت سارے لوگ اصلاح پا کر آتے جاتے ہیں،
اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں عاشور کے دن باقی اور امام ظہر عاشور کو بھی خطبہ بیان کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اتمام حجت ہو چکی ہے۔ اب اگر وہاں سے حملہ ہوتا ہے تو مولا حسین نے جواب دیا۔ یہ ہے معصومین کی پوری پالیسی، اور یہ پتہ چلتا ہے ہمیں اہل بیت واقعاً سرچشمہ خیر و برکت ہے، خیر ہی خیر ان سے نظر آئے گا۔ کربلا کی کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہمارے یہاں ذرا کم بیان کی جاتے ہیں۔ شیخ جعفر شوستری یہ کہتے ہیں کہ مولا کی سواری جب مکہ سے کربلا کی طرف جا رہی تھی تو جاتے جاتے اتنی قریب پہنچ گئی تھی نجف اشرف سے کہ صرف 3 میل کا فاصلہ تھا، 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہاں سے نجف اشرف اتنا قریب تھا۔ اور وہاں پر یزیدی لشکر جب آیا ہے، اور یزیدی لشکر کی سربراہی بھی ہور ہی کر رہا تھا، اور ہور نے جب راستہ روکا ہے تو مولا نے نجف اشرف کے راستے سے اپنے آپ کو کربلا کے راستے کی طرف منتقل کیا۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں گویا لگتا یہ تھا کہ حسین نانا سے تو ودا کر چکے تھے، اپنی اماں سے تو ودا کر چکے تھے، چاہتے تھے کہ بابا سے بھی ودا کر لے، لیکن بابا سے ودا کرنے نہ دیا گیا، روک دیا جناب ہور نے۔ ہور جیسے نے کتنے کتنے مظالم نہیں ڈھائے ہیں، کیسا کیسا ستم ہے جو ہور نے نہیں کیا، معمولی نہیں ہے۔ پورے کوفہ میں ابن زیاد کو جو شخص نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے جا کر حسین کا راستہ روکے، وہ عمر سعد نہیں ہے، وہ خولی نہیں ہے، وہ شمر نہیں ہے، وہ ہور ہے۔ کہاں ہور تھا، اور امام کے کرم نے ہور کو کہاں پہنچا دیا، وہاں پہنچایا ہے کہ آج بڑے سے بڑا مرجع تقلید بھی ہو، ہور کے روضے پر جا کر اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے۔ اے ہور کاش تم نے جیسے اپنی جان حسین پر قربان کی ہے، مولا ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنی جانوں کو اپنے مولا پر قربان کریں۔ کہاں سے کہاں پہنچایا ہے، یہ مولا کا کرم ہے۔ مولا مدینہ سے نکلے، عام طور پر جو سفر کرتے رہے ہیں، کربلا جاتے ہیں، دیگر سفر پر جاتے ہیں، جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو عام طور پر سفر جب ختم ہو جاتا ہے اور ایک ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں تو ہوٹلوں میں آنے کے بعد، کمروں میں بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں اپنے لوگوں سے، گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اب سکون ملا، اب سکون کا سانس لیا۔ مجھے تاریخ کربلا میں یہ جملہ نظر نہیں آتا مولا کی زبان سے کہ مولا نے فرمایا ہو اب سکون مل گیا۔ مدینہ سے مکہ پہنچے یہ جملہ نہیں فرمایا، مکہ سے کوفہ کے راستے پر، نجف کے راستے پر پہنچے یہ جملہ نہیں فرمایا، اور جب کربلا کے راستے پر پہنچ گئے تب تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا کی سواری جیسے جیسے آگے بڑھی تھی، کربلا کی سرزمین میں داخل ہوئی، مولا تو پہچانتے تھے، لوگوں کو بتانا تھا۔ روایت کا جملہ یہ ہے فوقف رأس الحسین، فوقف فرس الحسین، حسین کا گھوڑا کربلا پہنچنے کے بعد رک گیا۔ مولا نے فرمایا گھوڑا تبدیل کیا جائے، کیوں؟ کیونکہ یہ گھوڑا چلتے چلتے شاید تھک گیا ہے، اس کو بھی تو سانس لینا ہے، اس کو بھی تو سکون چاہیے۔ اپنی سواری کو تبدیل کیا، دوسرے گھوڑے کو بلایا گیا، دوسرا گھوڑا منگوایا گیا، دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھتا۔ جب حسین کے قدموں میں آنے والے گھوڑے جانتے ہیں کہ سرزمین کون سی ہے تو کیا مولا نہیں جانتے ہوں گے؟ پوری حجت تمام کر رہے ہیں، بتا رہے پہچانو یہ سرزمین کون سی ہے۔ 7 گھوڑے مسلسل مولا نے تبدیل کیے، کسی نے بھی آگے بڑھنے سے کی جرت نہیں کی۔ پہچانے ذرا کربلا کی زمین کون سی زمین ہے۔ میرا آپ کے چھٹے سرکار کا جملہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین کو ہمارے جد امام حسین نے خریدا تھا، 60,000 درہم میں خریدا تھا، 4 میل کی زمین تھی، 4 مربع میل کی زمین تھی، اس کو خریدا تھا۔ 4 مربع میل کہتے کسے ہیں؟ 4 مربع میل کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ پورے حرم اور بین الحرمین کے اطراف کا علاقہ شامل ہے، یہ سب مولا کی جاگیر ہے۔ امام صادق شاہ فرماتے ہیں کہ جو ساری زمین ہمارے جد نے خریدی تھی یہ اپنے چاہنے والوں کے لیے خریدی تھی، یہ اپنی اولاد کے لیے خریدی تھی،
یہ سادات کے لیے خریدی تھی. انسان کو تو قبر کے لیے کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ جگہ اس لیے خریدی تھی کہ جب یہ میرے زائر آئے تو سکون دہ گھروں کے اندر رہیں، سکون دہ مسافر خانوں میں رہیں، اور پھر ہماری آ کر زیارت کریں. امام صادق نے شاہ فرمایا. پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وَفِيهِ الْبَرَكَةِ، اور اس سرزمین میں ہمارے جد کے دفن ہو جانے کے بعد خدا نے برکت رکھ دی ہے. دنیا میں انسان پسند نہیں کرتا کہ کہیں سے جا کر اپنا کفن خریدے. کربلا وہ واحد زمین ہے جہاں انسان تڑپتا ہے کہ میرا کفن آئے تو کربلا کا کفن. اس کفن میں خدا نے برکت رکھی ہے، اس کے پانی میں خدا نے برکت رکھی ہے، اس کی فضا میں خدا نے برکت رکھی ہے. اور یہ برکت کس کی وجہ سے ہے؟ مولا حسین کے وجود کی وجہ سے ہے. یہ میں نے جملہ کیوں کہا ہے اس کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں. امام حسین کے کربلا تشریف آوری سے پہلے بڑے بڑے انبیاء تھے جو کربلا آئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. بڑے بڑے انبیاء تھے جو آئے تھے. میں پوری تاریخ کو خلاصے بیان کر رہا ہوں. جب جس کا سفر کربلا سے ہوا کوئی نہ کوئی چوٹ لگی، زخم سہا، سوال کیا مالک ہم سے خطا ہو گئی ہے، کیوں ہمیں اس ابتلا کے اندر مبتلا کیا گیا ہے؟ خدا کی طرف سے آواز آئی جس سرزمین میں داخل ہوئے یہ معمولی سرزمین نہیں ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر میرے حبیب کا حبیب مارا جائے گا. 3 دن کا بھوکا پیاسا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوگا، جنازہ پامال ہو چکا ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، خون اسی سرزمین پر بہے گا. ہم نے تمہیں اس چوٹ میں اس لیے مبتلا کیا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرتے ہوئے خود بھی خون نکالو. اب سمجھ میں آیا؟ کربلا کے سرزمین کا نام تھا کربلا، کرب و بلا کی سرزمین تھی. یہاں مصیبتیں نازل ہوتی تھی، اور مصیبتیں انبیاء پر اس لیے نازل ہوئی کیوں؟ تاکہ حسین کے ساتھ ہم درد ہو جائیں، درد میں شریک ہو جائیں. جو مصیبت حسین پر آنے والی ہے اس کا ایک قطرہ خود بھی محسوس کر کے دیکھیں. لیکن مولا حسین کی شہادت کے بعد اب یہ سرزمین کرب و بلا کی سرزمین نہیں ہے، اب یہ خیر و برکت کی سرزمین ہو گئی. پہچانیے حسین کس مقدس ہستی کا نام ہے جس نے کربلا کی زمین کو بابرکت بنا دیا. اب جو جاتا ہے کہتا ہے میں خاک شفا تیرے لیے آیا ہوں. کسی اور سرزمین سے اگر کوئی خاک لے کر آئے اس کا مذاق اڑایا جائے گا. ہم اس خاک کا کیا کریں؟ ہمارے ملک کے اندر خاک بہت موجود ہے، لیکن جو کربلا جاتا ہے کہتا ہے میں تیرے لیے خاک شفا لایا ہوں. اس خاک کو انسان محفوظ رکھتا ہے، اسے چومتا ہے. مولا حسین نے سرزمین کرب و بلا کو خیر و برکت کی سرزمین بنا دیا. لیکن اس کی قیمت بڑی چکائی ہے حسین. ہر ایک زمین کربلا پر آیا، مگر کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا. لیکن اب جو کربلا میں داخل ہونے والے ہیں وہ تا قیامت کربلا ہی میں رہیں گے. سارے انبیاء آئے ہیں، کچھ دیر گریہ کیا ہے، آگے بڑھ گئے. لیکن اب جو بی بی آئی ہے کربلا وہ تا قیامت گریہ ہی کرتی رہے گی. آزادارو، اب مولا کی سواری کربلا کی سرزمین میں داخل ہوئی. مولا اس سرزمین میں اترے، ایک مشت خاک اٹھائی، اسے سونگا، اور سونگنے کے بعد فرمایا عباس ہمارے خیمے یہی لگیں گے، ہمارا خون یہی جاری ہوگا، ہماری قبریں یہی بنے گی، کیونکہ میرے نانا رسول خدا نے فرمایا تھا یہی سرزمین تیرا مدفن بنے گی. عزادارو، آپ بڑے سکون اطمینان سے مصائب سن رہے ہیں. ایسے سنیے گا جیسے یہ خبر زینب کبریٰ کو دی جا رہی ہے. شہزادی نے بھی اپنی عماری سے اتر کر خاک اٹھائی، اور خاک اٹھانے کے بعد اس کو سونگا. جیسے ہی سونگا دوڑتی ہوئی اپنی بھیا کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی بھیا اس خاک میں تو آپ کے لہو کی بو آتی ہے.
بھیا یہاں سے آگے بڑھ جائیے، بھیا میرا دل ڈہل رہا ہے، آگے بڑھ جائیے، بھیا یہ سرزمین بڑی مصیبت زدہ سرزمین لگتی ہے۔ مولا نے فرمایا بی بی پریشان نہ ہو، اسی سرزمین کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، یہی پر ہمارے جنازے کے اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بی بی آپ سے راضی ہو۔ مولا نے خیمے لگانے کا حکم دے دیا۔ خیمے لگانے کے بعد پھر امام نے ارشاد فرمایا جو اہالی نینوا ہے ان کو بلایا جائے۔ بڑے بزرگ آئے مولا کی خدمت میں، مولا نے سوالات کیے، سرزمین کو کہا کہ کیا کہا جاتا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ کہا جاتا ہے، کسی نے کہا نینوا کہا جاتا ہے، کسی نے کہا شاطئ فرات کہا جاتا ہے، کسی نے کہا شط فرات کہا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہوگا، جیسے امام کو معلوم تھا کہ کوئی اور نام ہے جو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ ایک بزرگ آیا اور کہنے لگا ہاں مولا میں نے اپنے اجداد سے سنا ہے اس زمین کو زمین کربلا کہتے۔ مولا نے نام کربلا سنا، فرمایا یہ زمین کربلا ہم خریدنا چاہتے ہیں، کون ہے جو اس کا سودا کرے؟ کچھ بنی اسد والے آگے بڑھے، کہا کہ ہمارے خیمے ہمارے گھر یہاں بنے ہیں، مولا ہم آپ کو ویسے ہی دے دیتے ہیں، ہدیتاً دے دیتے ہیں، لیکن مولا تاریخ رقم کرنا چاہتے تھے، کوئی یہ نہ کہے کہ حسین جہاں پر جنگ کر رہے تھے وہ دوسروں کی زمین تھی، غصبی زمین تھی۔ مولا یہ تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جنگ بھی کرتے ہیں تو اپنی زمین پہ کرتے ہیں، یہ دوسرے ہیں جو ہماری زمین پر باغی بن کر آ رہے ہیں۔ اس لیے مولا نے زمین خریدی، 60,000 درہم میں زمین خریدی گئی۔ زمین خرید لی، پھر مولا نے فرمایا اے بنی اسد والو یہ زمین اب میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، لیکن یہ تحفہ میں تمہیں 30 شرطوں پر دے رہا ہوں۔ کچھ دن گزریں گے، اشقیاء آئیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے، ہمارے جنازے یہاں گریں گے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا کہ ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا، دوسرا کام یہ کرنا جب ہمیں دفن کر دو ہمارا کوئی محب ہماری قبر کو تلاش کرتا کرتا آئے تو بتا دینا یہ غریب کربلا کی قبر ہے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا جب کوئی ہماری قبر کے راستے ہاتھ کے پوچھ کے بیٹھ جائے اس کے 3 دن کی مہمانی کا خیال رکھنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی دینا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا۔ عزاداروں میں نے وصیتیں پڑھ دی، میں نے تاریخ کربلا بیان کر دی، اب آپ جانے اور مولا حسین جانے۔ میرا دل یہ کہتا ہے میں کہوں گا مولا 3 دن کا مہمان کیوں بنایا، کچھ زیادہ دن کا مہمان بناتے، شاید مولا کی طرف سے آواز آئے گی تھوڑا سا صبر کر لے، ہمارے لیے 3 دن پانی بند کیا گیا تھا، 7 محرم سے ہمارے لئے پانی بن گیا۔ میں چاہتا ہوں کوئی ہمارا چاہنے والا ہے تو وہ خوب پانی پیے، 3 دن کا ہمارے پاس مہمان رہے۔ میں آخری جملہ بنی اسد والوں سے کہوں گا اور التماس دعا کہوں گا، آپ جانے اور کربلا والے جانے۔ اے بنی اسد والوں تم نے وصیتیں سن لی، اطمینان آ گیا، لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جب آقا شہید ہو جائیں گے تم پہچانو گے کیسے کہ کون حسین ہے، کون عباس، کون علی اکبر ہے، کون قاسم ہے، کون مولا محمد۔ شاید مجھ سے بنی اسد والے کہیں گے ہم کیوں نہیں پہچانیں گے، ہم جانتے ہیں مولا حسین کی شکل کو، ہم جانتے ہیں مولا عباس کی شکل کو، ہم حضرت علی اکبر کی شکل کو جانتے ہیں۔ میں کہوں گا اے بنی اسد والو جب عاشور کے بعد تم مقتل کی طرف آؤ گے، انسان کو پہچانا جاتا ہے تو یہ سر سے پہچانا جاتا ہے، یہ لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ شہدائے کربلا مقتل میں بکھرے ہوئے ہوں گے، کسی بدن پر سر موجود نہ ہوگا، کسی بدن پر لباس موجود۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہونے اور رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، حج و عمرے کی توفیق نصیب فرما۔
پالنے والے تمام بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار تمام مریضوں کو شفائے کامل اور عاجلہ نصیب فرما، بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار و برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما، پروردگار محبت محمد و آل محمد کو اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار ملک پاکستان میں استحکام عطا فرما، امت اسلامیہ میں اتحاد نصیب فرما، بہترین طریقے سے اپنے پیغام کو اپنے مخالفین تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ہر دشمن کو دوست میں تبدیل کر دے، پروردگار اپنی آخری حجت حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔